آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں 26 سالہ معصوم خوبصورت پیاری نادین ایبورس کی، جس کو اپنے خوابوں کے شہزادے کی تلاش ہوتی ہے اور سیموئل کی شکل میں اس کو muslimmatch.com پر ایک اپنے خوابوں کا شہزادہ مل جاتا ہے۔ لگتا ہے پرفیکٹ لو سٹوری چل پڑی ہے، لیکن اس لڑکی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کا ہیرو آگے چل کر ولن ثابت ہوگا اور اسی کی جان کے در پہ ہو جائے گا۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 2012 میں، جب نادین اپنے لیے رشتے کی تلاش کرتی ہے۔ muslimmatch.com ایک ایپلیکیشن جہاں پر رشتوں کی تلاش کی جاتی ہے، وہیں پر اس کو سیموئل ملتا ہے، جس کا پورا نام ہوتا ہے سمی الماری۔ وہ اس سے بات چیت کرتی ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ بلینئر ہے، وہ FBI میں کام کر رہا ہے۔ پھر ان کی بات چیت آگے بڑھتی ہے، اسکائپ کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے ویڈیو پر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنا گھر دکھاتا ہے، اپنا لائف سٹائل دکھاتا ہے، جو کہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ان کی عمر میں کافی فرق ہوتا ہے۔ نادین کی عمر اس وقت ہوتی ہے 26 سال اور سیموئل کی عمر ہوتی ہے 42 سال، لیکن اس کی بات چیت کا انداز، اس کا رویہ، اس کا خیال رکھنا نادین کو بہت بھا جاتا ہے۔ نادین اپنے گھر میں بھی سب کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے اس کو اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اسی کے ساتھ گزارے گی، اور اس طرح یہ باتیں چلتے چلتے 2013 تک آ پہنچتی ہیں۔ یہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، نہ صرف ایک دوسرے سے ملنا چاہیے بلکہ نادین چاہتی ہے کہ اس کے فیملی والے بھی سیموئل سے ملیں۔ اب یہ بات چیت اسکائپ، ای میل اور فون سے آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ 2013 میں جب ملنے کے لیے سیموئل UK آتا ہے، اس کی ملاقات نادین کی فیملی سے ہوتی ہے، تو نادین کی فیملی کو اس کا رویہ کچھ کھٹکتا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ نادین سے بھی بات چیت کرتے ہیں، اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نادین اس وقت سیموئل کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اس پر پورا اعتبار کر لیتی ہے۔ اب سیموئل اس پر زور ڈالنے لگتا ہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے نیو یارک میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، وہ گھر جو کل کو تمہارا ہو جائے گا۔ نادین بہت خوش ہوتی ہے اور ایک دن وہ ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے سیموئل کو نیو یارک جاتی ہے، تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھیانک خواب سے کم نہیں ہوتا۔ نادین جس جگہ پر پہنچتی ہے، یہ وہ گھر ہوتا ہی نہیں جو اسکائپ پر اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ طرز زندگی ہی نہیں ہوتا جو ویڈیو کالز کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے۔ اس کو وہاں پر یرغمال بنا کر رکھا جاتا ہے، جنسی طور پر اس کا استحصال بھی کیا جاتا ہے، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مار پیٹ کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ جیسے تیسے وہ وہاں سے فرار ہو کر واپس اپنے ملک پہنچ جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتاتی ہے اور سوچ لیتی ہے کہ آج کے بعد وہ سمی یعنی سیموئل سے کبھی رابطہ نہیں کرے گی اور اپنی آگے کی زندگی اچھے طریقے سے گزارے گی، اور اس تمام سچویشن کو جو ایک سال میں پیش آئی ایک بھیانک خواب کی طرح بھول جائے گی۔ لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جس دوران وہ نیو یارک میں موجود تھی، اس کے فون کے اندر اسپائی ڈیوائس لگائی جا چکی ہے۔ اب وہ کہیں بھی جاتی ہے اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، وہ کس سے بات کرتی ہے اس کال کو سنا جا سکتا ہے، اس کی کس سے چیٹ ہوتی ہے وہ تمام چیٹ پڑھی جا سکتی ہے، جو کہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ تصاویر جو محبت کے دنوں میں وہ سیموئل کو بھیجتی ہے، سیموئل اس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ وہ یہ تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کر دے گا، وہ یہ تصاویر اس کے بھائی کو بھیج دے گا، وہ اس کے خاندان تک یہ سب کچھ پہنچا دے گا اور اس کو بدنام کر دے گا۔ اندر سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے نادین، اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ اب اس کی زندگی میں ایک اور شخص ڈینیل بھی آ چکا ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی ڈینیل کے ساتھ گزارے، اور بالآخر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سیموئل سے ملے گی۔ اب کی بار سیموئل دوبارہ اسی شہر آتا ہے جہاں پر نادین رہتی ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں ملنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن نادین کو نہیں پتا کہ اس ہوٹل میں قدم رکھنے کے بعد وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گی، بلکہ اس کے گھر والے اور پولیس وہاں سے اس کی لاش برآمد کریں گے۔ وہاں پر ہوتا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہوٹل کا روم نمبر 203 جہاں پر وہ دونوں موجود ہوتے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے نادین کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے اور جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ وہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی، اس سے اس کا فون بھی لے لیا جاتا ہے۔ اس کا بھائی اس دوران اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوشش ناکام رہتی ہے۔ اس کو مارنے کے بعد سیموئل نادین کو بالآخر
जान से मार डालता है। जान से मार देने के बाद उसकी बॉडी को नहलाता है, नहलाने के बाद उसको बेड पर लिटाता है और कंबल उसको ओढ़ा देता है और उस कमरे को लॉक करके चला जाता है। अब घर वाले शदीद परेशान होते हैं। तलाशे गुमशुदगी का पुलिस को बताया जाता है। पुलिस हरकत में आती है और किसी न किसी तरह उनको मालूम होता है कि होटल के एक 203 नंबर कमरे में एक खातून गई थी, जो इस हुलिये के मुताबिक है जो उसके घर वाले बता रहे हैं। जब कमरा खोला जाता है तो जिस हाल में उसको देखते हैं पुलिस वाले, उसके घर वाले शदीद परेशान हो जाते हैं। उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रहती है। पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि 17 जगह से उसको फ्रैक्चर आए हैं, उसको तशद्दुद करके मार दिया गया है। अब तलाश शुरू की जाती है सैमुएल की। सैमुएल से राबिता होता है, लेकिन सैमुएल ने अपने आप को एक कहानी घड़कर महफूज बनाने की मुकम्मल कोशिश की होती है। वो जब उससे राबिता होता है पुलिस का, उस वक्त वो तंजानिया में मौजूद होता है और वो बताता है कि जिस दौरान नादीन का कत्ल हुआ या उसकी जान चली गई, उस वक्त तो वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, वो तो थाईलैंड में मौजूद था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। फिर वो एक और पैंतरा बदलता है। वो कहता है कि नादीन ने तो अपने हाथों से खुदकुशी का नोट लिखा था, उसको जान से मारा नहीं गया बल्कि उसने अपनी जान खुद ले ली है। फिर वो एक और झूठ घड़कर सामने लाता है। वो कहता है खुदा उससे बातें करता है और खुदा ने उसको कहा था कि इस लड़की को जान से मार दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली जाती है। कोर्ट को अंदाजा हो जाता है कि ये झूठ घड़ रहा है और इसी ने नादीन का कत्ल किया है और बिलाखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि सैमुएल को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। इस वक्त भी ये मकरूह शख्स उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और इस तरह मोहब्बत की कहानी का एक भयानक अंजाम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।